السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آج کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قصاص اور دیت کے مسائل کو بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، مقتول کے لیے قصاص لینا تم پر لازم کیا گیا ہے۔ یعنی اگر کسی قبیلے کا، خاندان کا کوئی بندہ ظلماً قتل کر دیا جائے، ناحق اس کو قتل کر دیا جائے، تو اس کا قصاص لینا تم پر لازم کیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت کا قصاص۔ زمانہ جاہلیت میں جہاں اور بہت ساری خرابیاں تھیں، وہاں ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ لوگوں کے رنگ اور نسل کا امتیاز بہت تھا۔ امیر کے لیے قوانین الگ، غریب اور کمزور کے لیے قوانین الگ ہوتے تھے۔ انہی میں سے ایک دستور یہ تھا کہ اگر کسی مالدار یا طاقتور قبیلے کے آدمی نے چھوٹے قبیلے کے آدمی کو قتل کر دیا تو وہ قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ان کو پیسے دے کر یا ڈرا دھمکا کر خاموش کر دیا جاتا تھا۔ جبکہ غریب قبیلے کا اگر کوئی شخص امیر قبیلے کے بندے کو قتل کر دیتا تو اس سے قصاص بھی لیتے اور پیسہ بھی لیتے، دیت بھی اس سے لیتے۔ اور اگر چھوٹے خاندان کا، غریب خاندان کا کوئی آدمی بڑے خاندان کے غلام کو قتل کر دیتا تو یہ بدلے میں اس کے آزاد آدمی کو قتل کرتے۔ اگر یہ ان کی عورت کو قتل کر دیتے تو وہ بدلے میں ان کے مرد کو قتل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، الحر بالحر، کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اگر کوئی اپنے بھائی کو خوشی سے معاف کر دے، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، یعنی اگر کوئی یہ چاہے کہ کوئی بات نہیں، ہم اس کو دیت کے بدلے معاف کر دیتے ہیں، یہ ہمیں دیت دے دیں، ہم ان سے قصاص نہیں لیتے، تو فرمایا کہ یہ اس کا بھائی ہے، اس کو ایسا کرنے کا اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ قاتل کو اللہ نے بھائی فرمایا ہے، مقتول کا بھائی فرمایا ہے۔ ایک تو اس کو شرم دلائی کہ تو اس کا اسلامی بھائی ہے، تو نے اس کی جان کو کیسے ختم کیا، شرم آنی چاہیے تجھے۔ تو بھائی کا لفظ استعمال کیا اس کو شرم دلانے کے لیے۔ اور دوسرا اس میں مقصد یہ تھا کہ مقتول کے اولیاء اس کو اپنا بھائی سمجھیں، اس سے غلطی ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑا اس نے جرم کیا، لیکن اس جرم کی وجہ سے یہ کافر نہیں ہوا، ابھی تک اسلامی اخوت کا جو رشتہ تھا وہ باقی ہے۔ تو اس لیے بھائی سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، انسان معاف کر دے، اس کی جان معاف کر کے اس سے دیت لے لیں۔ تو بھائی اللہ نے فرمایا فمن عفی له من اخیہ شیء، اگر کوئی اپنے بھائی کو کچھ معاف کر دے، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اب فاتباع بالمعروف کا معنی کہ دستور کے مطابق، قانون کے مطابق
دیت کا مطالبہ کرنا یہ مقتول کے اولیاء کا حق بنتا ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور خوش اسلوبی کے ساتھ احسن طریقے سے ادا کرنا دیت کو یہ قاتل کا فرض بنتا ہے۔ اس لیے قاتل کو چاہیے کہ وہ جتنا جلد ہو سکے دیت کو ادا کرے، اور مقتول کے اولیاء کو چاہیے کہ وہ اتنی دیت اس پر رکھیں، اتنے پیسے مقرر کریں جتنے وہ آسانی سے دے سکتا ہے۔ تو دونوں کو سمجھایا ہے، قاتل سے کہا کہ جلدی ادا کرے، اور مقتول کے اولیاء سے کہا اتنا دیت رکھیں جتنا وہ آرام سے دے سکتا ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت کا معاملہ تمہارے ساتھ کیا گیا ہے۔ آسانی اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے دیت لینا جائز نہیں تھا، یا تو وہ قصاص لے لیں یا معاف کر دیں بغیر پیسوں کے، لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ نے دیت کا آپشن رکھا ہے۔ دونوں کا فائدہ ہے۔ قاتل کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی جان بچ گئی، پیسے دے دیے اس نے، اور مقتول کے اولیاء کا فائدہ یہ کہ ان کا مالی تعاون ہو گیا۔ تو دونوں کو فائدہ ہے، اور یہ آپشن اللہ نے صرف اس امت میں رکھا ہے۔ پہلی امتوں کو دیت لینے کا اختیار نہیں تھا، اگر وہ قصاص لینا چاہیں تو ٹھیک ہے قصاص لے لیں، یا پھر ویسے ہی معاف کر دیں۔ اس لیے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، تمہارے رب کی طرف سے یہ آسانی اور رحمت کا معاملہ تمہارے ساتھ کیا گیا ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، اب اس صلح صفائی کے بعد اگر کوئی دوسرے پر زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ قاتل کسی طرح ان کو اذیت پہنچائے یا تکلیف دے، اس بات کی رنجش کی وجہ سے کہ انہوں نے میرے اوپر دیت کیوں مقرر کی، مجھے مفت میں معاف کر دیتے، یا مقتول کے اولیاء اس کو تانا دیں، پریشان کریں کہ اس نے ہمارا بندہ مارا، تو اس صلح صفائی کے بعد اگر کوئی دوسرے کو تکلیف دے گا، اذیت پہنچائے گا، پریشان کرے گا، اللہ فرماتے ہیں فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل والو، اللہ نے قصاص کے حکم میں تمہارے لیے زندگی رکھی ہے۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں قصاص کے اندر تو موت ہے، قصاص کے اندر ایک آدمی کی موت چلی جاتی ہے، لیکن یہ پورے معاشرے کی زندگی کی ضمانت ہے۔ اس کے اندر ایک بندے کو لٹکائیں گے، پورے معاشرے کے اندر امن آ جائے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قصاص اور دیت کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت اور اس کے مختلف احکام کو بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کب فرض ہوئے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی، یعنی جس سال غزوہ بدر پیش آیا اسی سال رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، اور یہ پہلا رمضان تھا جب مسلمان رمضان کے روزے رکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ یا ایام بیض کے 3 روزے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ البتہ ان کا استحباب ابھی بھی باقی ہے، اگر کوئی رکھے گا تو مستحب ہے، اس کو اجر ملے گا، لیکن فرض نہیں ہے۔ تو ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اور دوسری بات یہ کہ روزے جسم کی زکوٰۃ ہیں، جس طرح ایک مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے جو ہر سال ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح جسم کی زکوٰۃ یعنی روزے یہ بھی ہر سال فرض ہے۔ اور جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے،
اسی طرح روزوں سے دل پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ روزوں کا مقصد ہے تقوی، تو دل پاک ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح غریب پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہیں رکھی، اسی طرح بیمار پر، مسافر پر، حائضہ پر اللہ نے روزے رکھنے میں تخفیف کر دی کہ ابھی نہیں، وہ بعد میں رکھ لیں۔ تو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر اللہ نے روزے فرض فرمائے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ روزے کا حکم صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، پہلی تمام امتوں نے روزے رکھے ہیں۔ لعلکم تتقون، روزے اللہ کیوں رکھوا رہے ہیں، کھانا پینا کیوں اللہ تعالیٰ چھڑوا رہے ہیں؟ تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ یہ روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے۔ اب تقوی اور روزہ، اس کا تعلق کیا ہے، اس میں مناسبت کیا ہے، یا روزے سے تعلق، روزے کے اندر تقوی کیسے انسان کو حاصل ہوتا ہے؟ تو علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ روزے سے تقوی کا سبق یوں ملتا ہے کہ انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ جب میں اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں تو اس پروردگار کے حکم پر حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ یعنی وہ چیزیں جو عام حالات میں، عام اوقات میں اللہ نے میرے لیے حلال رکھی ہیں، کھانا پینا، ازدواجی تعلق، جب میں اس کو صبح سے شام تک اللہ کے حکم پہ چھوڑ رہا ہوں تو کیا وہ چیزیں میں اپنی زندگی سے کیوں نہ نکال دوں جو اللہ نے میرے لیے ہمیشہ کے لیے حرام رکھی ہیں، ہمیشہ میرے اوپر حرام رکھی ہیں، ان کو میں اپنی زندگی سے کیوں نہ نکال دوں؟ تو یہ احساس اس کے اندر پیدا کرنا مقصود ہے۔ گرمی کا موسم ہو، شدت کی پیاس لگی ہو، گھر میں کوئی بھی نہ ہو دیکھنے کے لیے، پھر بھی انسان پانی نہیں پیتا، کیوں؟ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو حرام کام کرتے ہوئے یہ سوچ کیوں نہیں آتی کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ تو روزے کی وجہ سے اللہ یہ سوچ اس کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں بھوکا رکھا جائے، تمہیں پیاسا رکھا جائے، لعلکم تظمؤون، تم پیاسے رہو، یا لعلکم تجوعون، تم بھوکے رہو، یہ نہیں فرمایا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، کیونکہ بھوک اور پیاس یہ تو مقصد ہی نہیں ہے، مقصد تو اس کو متقی بنانا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے بھوک اور پیاس تو برداشت کی لیکن تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو انسان روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے، اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو انسان روزہ ایسا رکھے کہ پورا جسم روزے سے ہو، آنکھ روزے سے ہو، آنکھ کا روزہ غیر محرم کو نہ دیکھنا، دل بھی روزے سے ہو کہ کسی کے بارے میں غلط نہ سوچے، زبان بھی روزے سے ہو، کسی کی دل آزاری نہ کرے، کان بھی روزے سے ہوں، کسی کی غیبت، جھوٹ، چغلی نہ سنے۔ یہ اصل روزہ ہے اور یہی مقصود ہے۔ کہ انسان روزہ رکھے اور اس کا پورا جسم روزے سے ہو۔ اب روزے کے حکم میں آپ غور کریں، اللہ نے انسان کو کتنی تسلیاں دی ہیں اور اس پر کتنے انعام رکھے ہیں۔ پہلی تسلی یہ دی کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح کہ پہلی امتوں پر فرض تھے، کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں، دین میں اتنی سختی کیوں رکھی، اتنے مشکل احکام کیوں رکھے۔ فرمایا میرے بندے پریشان نہ ہوں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کام تم نہیں کر رہے، پہلی امتوں نے بھی روزے رکھے ہیں، پہلی امتوں سے بھی اللہ نے یہ کام لیا ہے۔ تو تسلی ہو گئی نا۔ ایمان والا سوچتا ہے کہ یہ پہلی امتوں میں بھی اللہ نے حکم رکھا تھا، یہ صرف ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی لازم تھے۔ تو یہ پہلی تسلی۔ دوسری تسلی دی لعلکم تتقون، کہ روزوں سے فائدہ بھی تمہارا ہے، کہ تمہیں تقوی کا نور حاصل ہو جائے گا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، روزہ رکھنے سے تمہیں فائدہ ملے گا۔
اور پھر تیسری تسلی آگے والی آیات میں دی، ایام معدودات، کہ پریشان نہ ہو، گنتی کے چند دن ہیں، گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ رمضان شروع ہونے کا تو پتہ چلتا ہے لیکن ختم ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ تیسری تسلی دی۔ اور چوتھی تسلی یہ دی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پہ ہے تو کوئی بات نہیں، بعد میں رکھ لیں، ابھی رکھنا ضروری نہیں ہے، بعد میں رکھ لیں۔ تو یہ بھی اللہ نے تسلی کے لیے فرمایا۔ اور اس کے بعد پانچویں بات فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ صرف دن کے وقت اللہ نے تمہیں کھانے پینے سے منع کیا ہے، راتیں تمہاری اپنی ہیں، جب مرضی جو مرضی چیز کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایک حکم دیا اور 5 تسلیاں اللہ نے دی ہیں، اور انعامات کتنے رکھے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ ہر عمل کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، فرمایا روزے کا اجر میں اپنے بندے کو خود دوں گا، اور کتنا اللہ دیں گے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ 2 خوشیاں دیتے ہیں، ایک خوشی روزانہ افطار کے وقت، اس کو اللہ ایسی نعمتیں دیتے ہیں جو پورا سال اس کو کھانی نصیب نہیں ہوتی، یعنی پورا سال دسترخوان پہ وہ نعمتیں دیکھنے کو نہیں ملتی جو رمضان میں افطاری کے وقت دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور دوسری خوشی کہ جب یہ اپنے رب کے دربار میں جائے گا، اللہ اس کا اعزاز اور اکرام فرمائیں گے، اس وقت اس کو خوشی ہوگی، وہ اصل خوشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ روزے دار کو 2 خوشیاں دیتے ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اسی طرح روزے دار کے انعام میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے باب الریان، جنت کے اندر جانے کے لیے ایک الگ راستہ بنایا ہے، الگ دروازہ رکھا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایئرپورٹ پہ ایک الگ دروازہ ہوتا ہے جہاں سے مخصوص لوگوں کو، بڑے لوگوں کو گزارا جاتا ہے۔ عام مسافر جہاں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگاتا ہے، یہ لوگ وہاں 5 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو روزے داروں کے لیے اللہ نے باب الریان دروازہ رکھا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اور ایک انعام یہ دیا کہ تمام مخلوقات کو روزے دار کی دعاؤں پہ لگا دیا ہے، کہ ہو سکتا ہے یہ بیچارہ اپنے لیے دعائیں نہ مانگے، بھول جائے، غفلت کرے، سستی کرے، تو تم اس کے لیے دعائیں کرو۔ ساری مخلوقات افطاری تک اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور ایک انعام یہ دیا کہ روزہ دار اگر دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اور ایک انعام یہ دیا کہ اس کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے اس کو کہ اللہ کو یہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والی سمیل، بدبو، وہ اللہ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور ایک انعام یہ دیا کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے تمام روزے داروں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایک حکم ہے، اتنی تسلیاں اور اتنے انعامات، کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا کھانا پینا اللہ کے حکم پر کچھ دیر کے لیے چھوڑا ہے، اپنی حلال چیزوں کو اللہ کے حکم پر کچھ دیر کے لیے چھوڑا ہے۔ اللہ اتنے قدردان ہیں کہ اس کو تسلیاں بھی دے رہے ہیں اور اعزاز و اکرام سے بھی نواز رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم حرام چیزوں کو اللہ کا حکم سمجھ کر چھوڑ دیں گے تو اللہ کتنے خوش ہوں گے اور ہمیں کتنا اللہ نوازیں گے۔ بس یہی سبق روزے کا شریعت دینا چاہتی ہے، یہی سبق ہے روزے کا، کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ جس طرح اس نے حلال چیزوں کو کچھ وقت کے لیے چھوڑا، حرام چیزوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ تیسری آیت مبارکہ ہے 208 نمبر آیت سورۃ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامل مسلمان کی صفات کو بیان فرمایا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ،
پھر تمہیں پوری سلامتی ملے گی، پوری کامیابی ملے گی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جماعت والے اکثر یہ جملہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ تو یہ بات انہوں نے اسی آیت سے نکالی ہے کہ پوری کامیابی تب ملے گی جب پورے دین پر عمل کریں گے، دین ہمارے اعمال میں آ جائے، ہمارے اخلاق میں آ جائے، ہمارے رہن سہن میں آ جائے، ہماری خوشی اور غمی میں آ جائے، دین ہماری سوچ اور نظریات میں آ جائے، ہمارے جذبات اور تعلقات میں دین آ جائے، ہمارے گھر میں، ہمارے آفس میں، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک میں، ملک کی عدالتوں میں دین آ جائے، تب پوری کامیابی ملے گی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تمہیں پوری کامیابی چاہیے تو پورے دین کو اپناؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی باتوں میں مت آؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح کچھ دیگر حضرات جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ، ہم یہود ہفتے کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اسی طرح ہماری شریعت میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ استعمال کرنا حرام تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو استعمال نہ کیا کریں، کیونکہ ہم نے کبھی زندگی میں ان چیزوں کو استعمال کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ اگر مسلمان بنے ہیں تو پورے مسلمان بنو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان بنو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی باتوں میں مت آؤ، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو حلال چیزوں سے نکال کر حرام چیزوں کی طرف لے جائے، کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی انسان حلال چیزوں سے اپنی ضرورت پوری نہیں کرے گا تو پھر حرام میں ہی منہ مارے گا نا، اور کیا کرے گا۔ اس لیے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے پہلے دن سے ہی انسان کے ساتھ دشمنی کا علم بلند کر دیا تھا اور کہا تھا میں اس کو کیوں سجدہ کروں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی پر اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، دھتکار دیا، راندہ درگاہ کر دیا، تو اس نے اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں اور کہا کہ آپ نے اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے، آپ کی عزت کی قسم میں اس کو بھی جنت میں نہیں آنے دوں گا۔ تو جس نے ہمارے آباء و اجداد کو جنت سے نکالا اور جھوٹی قسمیں کھا کے ان کو اپنی ہمدردی جتلائی، یہاں تک کہ ان کا لباس اتروا دیا، کیا وہ ہمارا خیر خواہ ہو سکتا ہے یا ہم اس سے کوئی بھلائی کی امید توقع لگا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کے فضائل بیان فرمایا، اس کی اہمیت بیان کی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ بس یہ آیت کر کے پھر ہم اپنے سبق کو ختم کر لیں گے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق کے عطا کی ہے۔ کیا مقصد کہ مال تو ہمارا دیا ہوا ہے، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو کوئی بہت بڑا احسان نہیں ہے اللہ پہ، کیونکہ مال تو اللہ نے دیا ہے، یہ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور پھر فرمایا مما، اللہ کچھ مال کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ تو نہیں فرمایا سارا ہی مال خرچ کرو۔ زکوٰۃ میں 40واں حصہ دینا پڑتا ہے، باقی 39 حصے انسان کے اپنے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب تو کچھ خرچ کرنے کا اللہ فرما رہے ہیں، قیامت کے دن انسان چاہے گا
کہ میں زمین کے برابر بھی اگر خزانے اور سونا چاندی میرے پاس ہو تو میں اللہ کے راستے میں دے دوں اور میری جان چھوٹ جائے، لیکن فرمایا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو ہوگا ہی نہیں کسی کے پاس، اگر ہو بھی تو قبول نہیں ہوگا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض، زمین کے برابر سونا اگر کوئی دینا چاہے تو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ آج خرچ کرنے کا وقت ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں خرچ کرو من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا بیع فی، جس دن کوئی سودا کوئی ڈیل کام نہیں آئے گی، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی کا وہاں تصور ہوگا، ولا شفاعہ، اور نہ کسی کی سفارش چلے گی، والکافرون هم الظالمون، کافر ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم نہیں کرتے، یہ خود اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایک لمحہ اور دے دیں تاکہ میں آپ کے راستے میں خرچ کر کے آؤں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اس کو ڈھیل اور مہلت نہیں دیتے، یعنی انسان کو مرنے کے بعد یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ مجھے ایک لمحہ دے دیں میں نماز پڑھ لوں، نفل پڑھ لوں، نہیں، کوئی عمل اس کو یاد نہیں آئے گا، کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دیں فاصدق، میں کچھ صدقہ کر کے آ جاؤں۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ صدقہ تمام نیک اعمال میں کتنی زیادہ اہمیت رکھتا تھا، کتنی زیادہ اس کی فضیلت تھی، اور اس پر کتنا اجر اور ثواب ہے کہ وہ کہے گا یا اللہ مجھے 1 منٹ دے دیں بس میں صدقہ کر کے آ جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللہ، پھر تو ٹائم نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا دنیا میں انسان خرچ کرے، اور دنیا میں انسان جب کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو 3 صورتیں ہوتی ہیں بچنے کے لیے، اور تینوں کی اللہ نے نفی کر دی۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان پیسہ دے کے، رشوت دے کے، کوئی ڈیل کر کے باہر آ جائے۔ فرمایا لا بیع فی، اس دن کوئی ڈیل نہیں چلے گی، پیسہ نہیں چلے گا۔ دنیا کی عدالتوں میں تو پیسہ چل جاتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں پیسہ نہیں چلے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوست کام آ جائے، دنیا میں دوست کام آ جائے، فرمایا لا خلتن، وہاں دوستی بھی نہیں چلے گی۔ اور تیسری صورت بچنے کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی سفارش کر دے، کسی بڑے کا افسر کا فون آ جائے کہ بھئی یہ ہمارا اپنا بندہ ہے، اس کے ساتھ آپ ذرا نرمی کریں۔ وہ جیسے آپ نے سنا نہیں کہ عورتیں بھی کہتی ہیں کہ میں فلاں کرنل کی بیوی ہوں، یا پولیس والا اگر کسی کو روکتا ہے تو وہ فون پہ بات کروا دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو چھوڑ دے نہیں تو تجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ولا شفاعہ، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ دھمکی چلے گی، نہ پیسہ وہاں پہ انسان استعمال کر سکے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ کام کیا آئے گا؟ جو آج اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا یہ کام آئے گا۔ والکافرون هم الظالمون، اب جو خرچ نہیں کرتا، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کافر اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے۔ خرچ نہ کرنا اللہ کے راستے میں خود اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے والی بات ہے۔ اور خرچ کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے خرچ کے اتنے فضائل بیان فرمائے ہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خرچ کرنے والا اللہ کے بھی قریب، جنت کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب، اور فرمایا جہنم سے دور۔ اور بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، اور جہنم کے قریب۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ خرچ کرنے والا اللہ کی نظر میں عبادت گزار سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ روزانہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ دعا دیتا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں برکت پیدا فرما، اور دوسرا بد دعا دیتا ہے کہ یا اللہ جو مال خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو ہلاک فرما۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔